السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28، آیات مقدسہ 10 اور 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو جاری ہے کہ دشمن کون ہے، دشمن کے ساتھ ہم ڈیلنگ کیسے کرنی ہے۔ دشمن کے رویے اگر ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں، یعنی دشمن میں سے وہ لوگ جو دشمن کے اعلی کار نہیں ہیں لیکن ان کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ تو خود مظلوم ہیں، ان سے ہماری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہماری دشمنی تو ایک خاص مافیا سے ہے، اس ظالم سسٹم سے ہے جس سسٹم کی وجہ سے وہ حزب اللہ سچی جماعت کے بھی مخالف ہیں اور اپنی عوام پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ دور حاضر میں بھی ایسی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو کہتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ساری ملت ہے، اس کے پس منظر میں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سارے کافر دشمن ہیں۔ یاد رکھیے، مظلوم انسان خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کوئی آپس میں دشمن نہیں ہے۔ یہ الکفر ملت واحدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ظالم مافیا، ظالم سسٹم جس کو اللہ نے فرما دیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ آج کا یورپ، آج کا امریکہ، اس کا اتحادی بلاک فرانس، آسٹریلیا، اور جو مل کر دنیا کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں، تیسری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے اپنے ملکوں بھی ان کے انسان مظلوم ہیں۔ وہ ایک مافیا ہے جو اکٹھے ہیں، وہ ہے اصل میں۔ تو مظلوم انسانیت کی تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ تو انسانوں کے رب ہیں، سارے انسانوں کے خالق اللہ ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب سب کو اللہ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، جس انسان میں اللہ کی پہچان آتی ہے، خدا شناسی آتی ہے، جو اعلیٰ فکر اور فلسفہ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اس کا عملی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ انسان ہے، وہ سچی جماعتیں ہیں۔ اب جو لوگ مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آتے ہیں اور ان میں خواتین بھی ہیں، صلح حدیبیہ میں یہ ایک شک رکھی گئی تھی کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے اگر کوئی کافر ہو کے مکہ میں جاتا ہے ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک شک طے ہو گئی۔ اب جو لوگ مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، تو جو عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، کیا طریقہ کار ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عورت
وہ کافر ہو کے ان کے پاس چلی جاتی ہے تو ان کا کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کھول کے ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو آپ ان کو آزما لو، جانچ لو، ان کا امتحان لے لو۔ ایک عورت آئی ہجرت کر کے، وہ کہتی ہے کہ میں ہجرت کر کے آئی ہوں اور مسلمان ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں یا مسلمان ہوں، تو آپ ان کا امتحان لے لو تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، کہیں کو غداری نہ ہو جائے، منافقت نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ مومن عورتیں ہیں، ایمان پر ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، بس آپ ان کو کافروں کی طرف واپس مت لٹائیں۔ جیسا کہ مردوں کے لیے تو طے ہو گیا کہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان مردوں کے لیے اب حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایک تو یہ اصول اور ضابطہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اب یہ عورت آ گئی، اس عورت پر اس کے خاوند نے جو خرچہ کیا ہے، نکاح کیا اور جو بھی خرچہ ہے، تو وہ خرچہ ان کو واپس کرو، آپ ان کو دے دے ما انفقوا، جو ان کا خرچہ ہوا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ تو دوسرا مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ ان کو خرچہ واپس کرو تاکہ وہ اعتراض نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ عورت آپ کے پاس ہے، مومنہ ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو ان کے مہر ادا کر دیں۔ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ بھی ان کا مہر دے دیں، یہ تیسرا ضابطہ ہو گیا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں جو کافر عورتیں ہیں۔ اگر ایک کوئی عورت کافر ہو گئی تو اس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھو، اس کو جانے دو۔ وَاسْأَلُوا، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے بات سمجھی کہ کافر جو مرد ہے، جو مومن عورت آئی ہے، اس مومن عورت کے متبادل اس کو جو اس نے خرچ کیا اس کو ادا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کافر ہو گئی ہے، وہ چلی گئی تو چلی جائے، اس کو کیوں رکھنا ہے؟ لیکن جو کافر مرد اس کو لے گا تو اس سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں جو خرچہ ہوا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ چاہیے کہ مانگ لیں کافر جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی یہ عدل اللہ نے قائم فرما دیا کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا جو خرچہ ہوا ہے وہ پورا کر دیں تاکہ اعتراض اور اختلاف ختم ہو جائے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہر کام اللہ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت آتی ہے مسلمان ہو کر یا کوئی مسلمان کافر ہو گئی کسی وجہ سے، تو اللہ نے اس کا ضابطہ دونوں طرف برابر ارشاد فرما دیا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، ایک تیسری شکل یہ ہے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ،
اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف، یعنی کچھ عورتیں کافروں کی طرف چلی گئیں اور کافروں سے اس طرف آئی ہوئی ہیں، فعاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، اب وہ کافر جس کی طرف وہ عورت گئی ہے وہ اس کے بدلے میں مال جو بنتا ہے وہ نہیں دے رہا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا مال آپ یہاں جو مسلمان مرد ہے ان کو دے دیں۔ اگر کوئی مومن عورت ہجرت کر کے آئی ہے تو اس کافر نے جو خرچ کیا اس کو دینا تھا، پچھلی آیت میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں دے رہے اس عورت کا جو ہماری طرف سے گئی ہے تو ہم بھی ان کافروں کو نہیں دیں گے، البتہ یہاں جو مرد ہے ہمارا جس کا خرچہ ہوا ہے ہم متبادل اس کو دے دیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ان تمام صورتوں میں ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی کمزوری اور نقص مالی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے تو ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے سے حکم عدولی نہیں کرنی۔ جو اللہ نے طے کر دیا، ارشاد فرما دیا، ہم نے لین دین اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی ضابطے ہیں خواتین کے جن کو اللہ رب العزت نے، اگر وہ ایمان والی ہیں تو وہ مومن ہو کے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں تشریف لاتی ہیں، اور اگر کوئی کافر ہے اور واپس جاتی ہے تو اللہ نے اس کے ضابطے ارشاد فرما دیے۔ اس میں روح عدل ہے، انصاف ہے، دونوں طرف اللہ نے بیلنس رکھا ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔